السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم سامعین، حسب معمول جس طریقے سے ہم روز اول سے آغاز محرم سے آج 7ویں محرم آ گئی ہے، ہم کلام مولا کو پیش کر رہے ہیں۔ حوالہ نہج البلاغہ ہے کہ کلمات قصار میں سے ہم نے چند اقوال آپ کے ذہن عالیہ میں آپ کے گوشے گزار کر چکے ہیں۔ آج جس کلام پہ ہم پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ بہترین جو زہد ہے، زہد یعنی تقویٰ، بہترین زہد وہ زہد کا چھپانا ہے، مخفی رکھنا ہے، یعنی اس کو عیاں نہیں کرے، ظاہر نہ کرے۔ اور جو ریاکاری ہے وہ زہد نہیں ہے، وہ نفاق ہے، یعنی دکھاوا۔ ریاکاری یعنی دکھاوا۔ اب اس کلام کو مولا کہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں، واضح کر دوں کہ گناہان کبیرہ آیت اللہ دستغیب شیرازی کی جو کتاب ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب خدا، انسان کے نجات کے لیے کیا ضروری ہے؟ یعنی کیسے انسان کی نجات ہو سکتی ہے؟ کس طریقے سے اپنی نجات انسان حاصل کر پائے گا روز قیامت؟ تو رسول کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ نہ وہ اللہ کو دھوکہ دے، یعنی اللہ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جو انسان اللہ کو دھوکہ دیتا ہے تو اللہ بھی اسے دھوکہ دیتا ہے، اللہ بھی اس کا بدلہ لیتا ہے، دھوکے کا بدلہ لیتا ہے۔ اب شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کو کیسے فریب اور دھوکے میں کوئی ڈال سکتا ہے؟ یعنی خدا کی ذات ہے، خدا کی ذات کو کوئی دھوکے میں بھلا ڈال سکتا ہے؟ تو اللہ کو کیسے فریب اور دھوکے میں ڈالیں گے؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ کے لیے اعمال تو انجام دیتا ہے، مگر اس کا جو قصد ہوتا ہے، جو اس کا مقصد ہوتا ہے، وہ غیر خدا کے لیے ہوتا ہے، یعنی ریا آ جاتی ہے اس کی نیت میں، خلوص نہیں رہ جاتا، دکھاوا آ جاتا ہے۔ تو بس یہ اللہ کے ساتھ یہ انسان فریب کر رہا ہے، اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ایمان اس سے چھین لیتا ہے۔ دیکھیں بہت بڑی بات ہے کہ ایمان اس سے ختم ہو جا رہا ہے، وہ اللہ کا مومن بندہ نہیں کہلا رہا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ خلوص نیت قربتاً اللہ اپنی قائم رکھے پورے اپنے اعمال میں۔ جو اعمال انسان انجام دے رہا ہے، جو اچھا کام اعمال انجام دے رہا ہے، اس میں خالص نیت قربتاً اللہ شامل حال رہنی چاہیے۔ کہ اسی کے زمرے میں آگے رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے، یعنی ریاکاری کا عمل انجام دے کے جب قیامت میں وارد ہوگا تو اس کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا۔ روز قیامت اس کو ان ناموں سے پکاریں گے: اے کافر، اے فاجر، اے مکار، یعنی دغا باز، اور اے ریاکار، اے خاسر، یعنی واقعاً جو انسان خود خسارے میں تھا، نقصان اٹھانے والا تھا۔ یہ 4 ناموں سے روز قیامت اس کو پکارا جائے گا۔ اب پکارنے کے بعد پروردگار کہے گا کہ جاؤ، جس کے لیے تم نے اعمال انجام دیے تھے اس سے جا کے اپنا اجر و ثواب لے لو، کیونکہ اللہ اس کے اعمال کو باطل کر دے گا
اور اس کا جو اجر و ثواب اس کو ملتا تھا وہ ضائع و برباد ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے خالصانہ طور پہ اللہ کے لیے تو نہیں کیا نا۔ اگر اللہ کے لیے کرتا تو اللہ اس کو اجر دیتا۔ جب غیر اللہ کے لیے کام کیا ہے تو جس کے لیے کام کیا ہے اللہ بھی کہہ دے گا کہ جائیے اسے لے لیجئے۔ اور اگر یہاں پہ ہم غور کریں تو واقعاً عقل بھی کہتی ہے ظاہری طور پہ کہ یہ اچھا عمل نہیں ہے، یعنی عقل بھی اس کو برا مانتی ہے کہ مطلب ہم کر تو رہے کام، انجام تو دے رہے اللہ کے لیے، مگر ہماری جو نیت ہے باطنی طور پہ ہم غیر خدا کے لیے انجام دے رہے ہیں، جبکہ غیر خدا اب چاہے وہ انسان ہو، حیوانات ہو، کوئی بھی ہو، یعنی طرف مقابل اللہ کے کوئی بھی ہو جس کے لیے ہم نے یہ انجام دیا ہے عمل، یعنی ہمارے نیت میں ریا آ گئی، دکھاوا آ گیا، تو وہ انسان کہ جو اپنے پاس سے ایک مچھر کو نہیں ہٹا سکتا۔ دیکھیے جب کان میں مچھر آتا ہے اور صدا کرنے لگتا ہے، اپنی آواز کرتا ہے، تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہٹائے، بھگائے، مگر پھر بھی وہ بار بار آ کے مچھر اور مکھی کی ایک خاصیت ہے کہ وہ آ کے کان میں ہی بھن بھناتے ہیں، انسان اس کو دور نہیں کر سکتا اپنے آپ سے، تو وہ ہمیں کیا اجر و پاداش دے گا، کیا اجر و ثواب ہمیں دے گا، کیونکہ اللہ تو روز قیامت ہمیں اسی کے پاس بھیج دے گا نا، ہم نے جس کے لیے کام کیا ہے۔ تو جو انسان اپنے پاس سے مچھر کو نہیں ہٹا سکتا ہے، ایک مکھی کے پر سے اس کی غذا نہیں چھین سکتا ہے، مکھی کسی چیز پہ جب بیٹھتی ہے اپنی غذا لے کے جب اٹھتی ہے اور اڑ کے چلی جاتی ہیں، یہاں وہاں منتشر ہو جاتی ہے، اگر ایک انسان نے پکڑ بھی لیا تو کیا گارنٹی ہے، کیا ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے پر پہ سے غذا نکال دے، ہٹا دے، یا اس کے منہ میں سے نکال لے؟ یہ گارنٹی نہیں لے سکتے، یعنی انسان اتنا بھی قاصر ہے، یہ ذرا سی چیز سے نہ اس کی غذا لے سکتا ہے اور نہ اس کو اپنے سے دور کر سکتا ہے، اس کا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر انسان کس بیس پہ یا کس امید پہ غیر خدا کے لیے کام کر رہا ہے؟ کیونکہ غیر خدا تو اتنا محتاج ہے کہ مکھی اور مچھر کے مقابلے میں دفاع نہیں کر سکتا، تو وہ ہمارا کیا بچاؤ کرے گا روز قیامت؟ ایسا نہ ہو جائے کہ پروردگار ہمیں جب اس کے پاس بھیجے کہ جاؤ جس کے لیے انجام دیا ہے اس سے لے لو، تو وہ بھی کہے کہ بھائی میں تو خود محتاج ہوں، میں کہاں سے دوں گا؟ اور ظاہر سی بات ہے روز قیامت سوائے افراد صالح متقین کے اور کوئی بھی حشاش بشاش نہیں رہے گا عزیزو، وہی ہوں گے جو خوش و خرم رہیں گے، کیونکہ ان کے اعمال ویسے تھے دنیا میں، ویسے وہ نیک تھے، نیک کردار تھے، باوقار تھے، خوش اخلاق تھے، با کردار تھے، با اخلاق تھے۔ اس کے بعد آگے ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث، ایک روایت نقل کی ہے کہ فرما رہے ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس حدیث شریف میں کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو نماز گزار ہوں گے ان کو بلایا جائے گا، اب وہ جب آئیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں تو نماز قائم کی، مگر تمہارا قصد یہ ہوتا تھا، تمہارا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ ہیں وہ ہمیں دیکھیں کہ ہم کتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں، لوگ ہماری مدح سرائی کرے، یعنی ہماری تعریف کرے، ہماری تعریف بیان ہو، تو اسی بیس پر ان کو آگ میں پھینک دیا جائے گا، یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر دوسرے ایسے لوگ ہوں گے جو مجاہد ہوں گے، یعنی جنگ کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، جب ان کو بلایا جائے گا تو ان سے بھی یہی کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں جو جہاد کیا، جو مجاہد کہلائے تم، مگر تمہارا یہ قصد تھا کہ لوگ تمہیں یہ کہے کہ بھئی دیکھیے کتنا بڑا یہ پہلوان ہے، یہ کتنا بڑا شجاع انسان ہے، یہ بہت طاقتور انسان ہے، تو بس اسی کے بیس پہ یعنی اس نے ریا کر لیا، وجہ دوسرے کے لیے ہو گئی نا، قربتاً اللہ نہیں ہوا، خالصانہ کام نہیں ہوا اللہ کے لیے، اس کو بھی آگ میں پھینک دیا جائے گا، ایسے مجاہدین کو بھی۔ اس کے بعد تیسرے ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن بہت ہی اچھی قرات کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، تو ایسے لوگوں کو مخاطب کیا جائے گا کہ تم دنیا میں قرآن تو پڑھتے تھے، مگر تمہارا قصد جو ہوتا تھا کہ لوگ تمہاری تعریف کرے کہ بھئی کتنی ان کی صوت و لہن کتنی اچھی ہے، کہ بڑے ہی اچھے سے پروننسیشن کرتے ہیں، بڑے اچھے سے تلفظ نکالتے ہیں، ادا کرتے ہیں، تو بس ان کے لیے بھی آگ آمادہ ہے، یعنی انہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھے مرحلے پہ کہا جاتا ہے کہ جو راہ حق میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، یعنی سخی لوگ، چیریٹیبل لوگ جو امداد کرتے ہیں مفلسوں کی، غریبوں کی، محتاجوں کی، تو ان کو یہ جب آئیں گے تو ان سے بھی یہی کہا جائے گا کہ تم جو دنیا میں خرچ کرتے تھے اپنے مال کو، تو تمہارا قصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ تمہیں کہے کہ بھئی دیکھو یہ کتنا سخی انسان ہے، کتنی اس کی سخاوت ہے، اس کا تو دل بہت بڑا ہے، تو اسے بھی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔
تو اسے دیکھیے یہ 4 طریقے کے لوگ کہ دنیا میں اچھا کام کیے، یعنی وہ اعمال ان کے لیے وبال جان بن گئے. کیوں؟ کیونکہ نیت میں خلوص شامل حال نہیں تھا، ریاکاری تھی. اور ریاکاری بہت ہی خراب شے ہے، گناہ کبیرہ ہے عزیزوں. یعنی ہمیں اللہ کے ساتھ، کیونکہ ہمارے رسول فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ ہم کسی غیر خدا کو ساتھ میں شامل کرتے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ ہم شرک کر رہے ہیں. لیکن ہم نے اللہ کے ساتھ غیر خدا کو ملا دیا نا. بجائے اللہ کے کام کرنے کے قربتاً اللہ ہمارا قصد ہونا چاہیے، ہم نے قربتاً اللہ کے علاوہ غیر خدا کی بھی نیت کر لی کہ ہاں بھائی وہ خوش ہو جائے، وہ ہماری تعریف بیان کرے یا وہ ہماری اچھائی بیان کرے. تو یہ اللہ کے ساتھ ہم نے شرک کیا ہے. یعنی ہم بھی مشرک ہیں کہیں نہ کہیں اگر ہمارے اندر ایسی صفت موجود ہے تو. پروردگار ہمیں یہ خصلتوں سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ روایتوں میں یہ چیزیں بھی بعض روایتوں میں ملتی ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے تھوڑا سا عمل انجام دیتا ہے نا، قلیل عمل انجام دیتا ہے، تو اللہ اس کو لوگوں کے درمیان میں کثیر بنا دیتا ہے، یعنی زیادہ کر دیتا ہے. مگر یہی انسان جب لوگوں کے لیے زیادہ عمل انجام دیتا ہے، کثیر عمل انجام دیتا ہے، تو اللہ اسے کم کر دیتا ہے، قلیل کر دیتا ہے. دیکھیے کوئی یعنی فائدہ ہی نہیں رہا انسان کا. کتنا اچھا ہے کہ ہم تھوڑا عمل اچھا عمل اللہ کے لیے کرے جس کو اللہ بڑا بنا دے، کثیر کر دے. اس سے تو زیادہ ہی اچھا ہے نا کہ جو ہم زیادہ عمل انجام دے رہے ہیں لوگوں کے لیے، جس کو کم کر دے گا پروردگار، اس کے بنسبت یہ چیز تو زیادہ بہتر ہے نا کہ ہمارا عمل تھوڑا ہو مگر اچھا ہو، خالصانہ طور پہ، مخلصانہ طور پہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے کام انجام دے. تب ہم کہے جائیں گے کہ واقعاً ہم اخلاص والے ہیں، ہم اللہ کے لیے خالصانہ طور پہ عمل کرنے والوں میں سے ہیں. اور جب ہم خالصانہ طور پہ عمل کریں گے، یعنی ہمارے نیتوں میں ریاکاری، دکھاوا نہیں ہوگا، تو پھر زہد ہوگا، یعنی تقویٰ ہوگا. اسی لیے مولا نے کہا ہے نہج البلاغہ میں کہ بہترین زہد جو ہے وہ زہد کا چھپا کے رکھنا ہے. یعنی ہمارے اندر زہد آ گیا، تقویٰ آ گیا، تو ہم اس کو چھپا کے رکھے، عیاں نہیں کرے لوگوں میں کہ ہاں دیکھیے ہم بھائی بہت اچھے ہیں، ہم تو بہت صالح ہیں، ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے عزیزو، جب ہمیں کوئی مقام اسٹیٹس مل جاتا ہے، شہرت مل جاتی ہے، تو ہم عجب کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی خود پسندی کرنے لگ جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ سب تمام چیزیں ریاکاری کی طرف پلٹ کی جاتی ہے. اسی لیے زہد کا معنی جو بتایا گیا ہے، زہد تقویٰ جو ہے وہ لفظ وقایہ سے نکالا گیا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری، یعنی انسان کو بچنا ہے. کن چیزوں سے بچنا ہے؟ تو تقویٰ کی 2 قسمیں عزیزوں. پہلی قسم یہ ہے کہ ہمیں اطاعت الہی پہ کھرا اتر کے آنا چاہیے، یعنی واجبات الہی پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. اور دوسری قسم یہ ہے کہ محرمات الہی، یعنی حرام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اس لیے ہمارے چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، کسی نے تقوی کے بارے میں پوچھا کہ مولا تقوی کیا ہے؟ تو مولا کہتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے آگے، اس کے امر کے آگے سر تسلیم خم کر دو، یعنی سر ہمارا جھک جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ فرمان کر رہا ہے ہمیں کہ بھئی یہ کام کرو. اور جہاں پہ اللہ نہیں کر رہا ہے، یعنی منع کر رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو، وہاں پہ رک جاؤ. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے عزیزوں. یہ مولا فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں واجبات پہ عمل کرنا چاہیے اور محرمات سے پرہیز کرنا چاہیے. بس یہی ہے تقویٰ. پھر اسی کے ضمن میں بتایا گیا ہے کہ جب ہم واجبات کو عمل پیرا ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے مستحبات پہ بھی عمل کرے. مستحبات اگر کوئی عمل نہیں انجام دیتا ہے تو واجب نہیں قرار دیا گیا، یا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مستحب کا انجام نہیں دیں گے اس دنیا میں تو وہ دنیا میں جا کے ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے. اسی طریقے سے جب محرمات سے ہم پرہیز کرتے ہیں، حرام چیزوں سے، تو ہمیں مکروہات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اب اگر ہم مکروہ سے پرہیز نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس دنیا میں ہمیں گناہ ملے گا، عذاب ملے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے. مگر ہمیں چاہیے کہ ہم مستحبات پہ عمل پیرا ہو اور مکروہات الہی سے باز آ جائے، یعنی بچے، اپنے آپ کو بچا کے رکھے. لیکن جب انسان مستحبات والا بھی ہوگا تو واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی انجام دے گا. اور جب انسان محرمات سے پرہیز کرے گا تو یہ حتمی ہے کہ وہ حرام چیزوں سے پہلے بچے گا، تبھی وہ مکروہات سے بچے گا. اس لیے رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمارے رسول فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے دعا کی استجابت کے لیے، یعنی قبولیت دعا کے لیے ایک مومن انسان سے، یعنی ایک اچھے انسان سے مختصر سی دعا کافی ہے. یعنی وہ اگر دعا چھوٹی بھی کرے گا، بہت بڑی بڑی لمبی لمبی دعائیں نہیں بھی پڑھے گا تو ضروری نہیں ہے، بس
اجابت دعا کے لیے، دعا کے مستجاب ہونے کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے تھوڑی سی دعا ہی کافی ہے. جس طریقے سے کھانے کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے، یعنی ٹیسٹی بنانے کے لیے، خوش مزہ بنانے کے لیے تھوڑا سا نمک. دیکھیے ہم تمام ورائٹیز ڈال دیں، تمام مسالے ڈال دیں کھانوں میں، اور نمک بھول جائے تو وہ کھانا اچھا لگے گا؟ کبھی نہیں اچھا لگے گا. اب یہی ذرا سا نمک ہم نے ڈال دیا تو کتنا خوش ذائقہ ہمارا کھانا ہو جاتا ہے. تو بس ویسے ہی ایک تقوی والا پرہیزگار انسان، اگر اس کی مختصر سی بھی دعا ہوگی نا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھے گی. عزیزو، ضروری نہیں کہ انسان لمبی لمبی دعائیں کرے، لمبے لمبے رکوع کرے، لمبے لمبے سجدے کرے کہ نماز ہی ختم نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ کبھی کبھی یہی لمبے لمبے رکوع اسی کے اندر ریا آ جاتی ہے عزیزو، کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری تعریف کرے گا کہ ہاں بھائی دیکھیے کتنے اچھے انسان ہیں، کتنے متقی و پرہیزگار ہے کہ لمبے لمبے رکوع کرتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں. جب یہ نیت ہمارے اندر آ گئی تو بس سب کچھ ختم، وہیں ختم ہو جائے گا عزیزو. ایک پھر کہا گیا ہے آگے جملات میں کہ تم اتنی عبادتیں کرو کہ تم جس طریقے سے زمین میں میخ گھڑی ہوتی ہے، یعنی ایک کیل گھڑی ہوتی ہے، کہ تم ویسے ہی محکمیت سے جم جاؤ اگر تم عبادت انجام دے رہے ہو تو. اور تمہاری کمر اس طریقے سے جھک جائے جیسے تیر کمان ہوتا ہے، تیر ہوتا ہے، تیر جو ہم کمان میں لگا کے تیر پھینکتے ہیں تو جو کمان جیسا جھکا ہوا ہوتا ہے، ٹیڑھا ہوتا ہے، اگر ویسے تم جھک بھی جاؤ، سوکھی ہوئی لکڑی کی مانند ہو جاؤ تم اپنی عبادتوں میں، تب بھی پروردگار تمہارے کوئی عمل کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تمہارے اس عمل میں تقوی اور زہد چھلک کے نہ آئے. یعنی جب ہمارے عمل میں تقوی ہوگا، قربتاً اللہ ہمارا کام ہوگا، تب اللہ ہماری ایسی عبادتوں کو قبول کرے گا جس عبادتوں سے ہم سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح ہو گئے ہو، جس عبادتوں سے ہم تیر کمان کی طرح جھک گئے ہو، جس عبادتوں سے ہم زمین میں گڑی ہوئی کیلوں کی طرح مضبوط ایک دم محکمیت سے جیسے وہ گڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کوئی نکال نہیں سکتا. بہت یعنی نکالنے کے لیے اسے زحمت اور محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو یہ تمام چیزیں کب قبول ہے ہماری؟ جب اللہ کے لیے کام ہوگا. یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے میدان میں لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال تہامہ پہاڑ کی طرح ہوں گے. پہاڑ کا نام ہے تہامہ. پہاڑ ویسے بھی نارملی پہاڑ بڑے 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 پہاڑ ہوتے ہیں، تو ایسے بھی کوئی اعمال لے کے قیامت میں جائے گا تب بھی ایسے لوگوں کو جہنم میں وارد کیا جائے گا. تو کسی نے پوچھا کہ مولا کیا وہ نماز گزار نہیں تھے دنیا میں؟ تو مولا نے کہا کہ بے شک وہ نماز گزار تھے، دنیا میں نماز قائم کرتے تھے، حتیٰ روزے بھی رکھا کرتے تھے، اور حتیٰ رات کے کچھ حصوں میں وہ اٹھ کے عبادتیں بھی انجام دیتے تھے. یعنی دیکھیے نماز بھی انسان پڑھ رہا ہے، انسان روزے بھی رکھ رہا ہے، انسان اچھے اعمال بھی انجام دے رہا ہے، مگر یہ اچھے اعمال اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے رہے ہیں. کیوں فائدہ نہیں دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا انسان کہ گرچہ اس کے تہامہ کے پہاڑ، جو تہامہ نامی پہاڑ ہے، اس کے جیسے ہی اعمال کیوں نہ ہو جائے، نمازیں ہو جائے، روزے ہو جائے، اچھے اچھی عبادتیں ہو جائے، مگر جب دنیا میں کوئی چیز ان کو مل جاتی تھی، اس لیے قبول نہیں ہو رہے ان کے اعمال کیونکہ دنیا میں جب ان کو کوئی چیز مل جاتی تھی تو یہ بے دھڑک اس پہ ٹوٹ پڑتے تھے، وہ چیز پہ نہ حلال میں فرق کرتے تھے نہ حرام میں فرق کرتے تھے، بے تحاشے چلے جاتے تھے وہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے. تو دیکھیے حرام و حلال میں ہمیں بہت فرق کرنے کی ضرورت ہے عزیزو. دیکھیے اگر ہم نے ایک لقمہ بھی حرام کھا لیا نا تو 40 دن تک ہماری عبادتیں قبول نہیں ہونے والی ہے. چھٹے آقا کا ارشاد گرامی ہے کہ جو انسان ایک لقمہ حرام سے پرہیز کرتا ہے یعنی نہیں کھاتا ہے تو اللہ کے نزدیک گویا وہ 2000 مستحبی نماز پڑھنے کے لائق ہے. یعنی اللہ اس کو 2000 مستحبی نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے. جو انسان صرف ایک لقمہ حرام نہ کھائے، کتنی بڑی بات ہے عزیزو. اس کے بعد آگے حدیث میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی کا 1 درہم، یعنی ہمارے لفظوں میں 1 روپیہ بول سکتے ہیں ہم لوگ، کہ اگر اس کے پاس ہے اور وہ اس کو واپس دے دے کسی شخص کا، تو گویا اللہ کے نزدیک 70 مقبول حج کے برابر ہے اس کا ثواب. 1-2 نہیں، 70 حج کا ثواب ملے گا عزیزو اس کو. کیونکہ جس طریقے سے حسد جو ہے ہمارے ایمان کو کھا لیتا ہے، کس طریقے سے کھا لیتا ہے؟ جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے. اگر ہم آگ سے جلا دے لکڑی کو تو کس طریقے سے فوراً لکڑی پوری نیست و نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کی خاک بچ جائے گی. تو ویسے ہی ایمان ہمارا ختم ہو جاتا ہے جب ہمارے دلوں میں حسد آ جاتا ہے. تو اس لیے چاہیے کہ تمام جو خصلتیں ہیں، یہ جو برائیاں ہیں، اس سے پرہیز کرے، اس سے بچے.
لیکن جب تک ہم یہ چیزوں سے نہیں بچیں گے عزیزوں تو خالصانہ طور پہ ہم اللہ کے لیے عمل انجام نہیں دیں گے، بلکہ غیر خدا کے لیے ہم کام کو انجام دیں گے۔ پھر ہمارے رسول کہتے ہیں، ایک دفعہ رسول مسجد میں داخل ہوئے اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، اور اللہ کا یہ پیغام ہے کہ میری مسجدوں میں داخل نہیں ہو، یعنی ایسے لوگ میری مسجد میں نہ آئے جن کے اوپر کسی کا حق موجود ہو، اور اگر ایسے لوگ آ بھی گئے اور نماز قائم بھی کر لیے، یعنی نماز پڑھنے لگے اللہ کے گھر میں مسجد میں، تو میں ان پہ لعنت بھیجتے رہوں گا۔ یعنی جب تک وہ انسان نماز پڑھ رہا ہے اللہ اس پہ لعنت کر رہا ہے، کیوں؟ یہ کہ اس کا حق کسی کا حق اس کی گردن پر ہے۔ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے، اور آج کل تو ہم لوگ یہ چیزوں کا خیال ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ بھائی 1 روپے کی تو بات ہے نا، کیا ہوا بعد میں دے دیں گے۔ کبھی کبھار دیکھیے ہوتے ہیں، ہم دکان پہ کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، سودا وغیرہ، تو دکاندار بھلے ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہچان جاتا ہے ہمیں اور کہتا ہے کوئی بات نہیں آپ بعد میں آ کے دے دینا، بھائی اس نے کہہ دیا، مگر اب ہمارا بھی فرض ہے کہ جا کے فوراً ادا کرے اس چیز کو، ایسا نہ ہو جائے ہم ڈیلے کریں پھر بعد میں ہم بھول جائیں، اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے عزیزوں۔ ہم میں سے کوئی بھی جامع کوثر یا آب حیات نہیں پی کر آیا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ زندگی سے کبھی خاتمہ ہوگا ہی نہیں، جبکہ یہ زندگی تو فانی ہے، دنیا فنا ہو جائے گی تو زندگی کیوں نہیں فنا ہوگی۔ تو اسی لیے اگر ہمارے پاس کسی کا 1 روپیہ 8 آنا ہی کیوں نہ ہو، 25 پیسہ ہی کیوں نہ ہو عزیزو، یہ سب چیزیں تو 25 پیسہ تو اب چلتا بھی نہیں ہے، 8 آنا تو 50 پیسہ تو چلتا ہی نہیں ہے، یہ تمام چیزیں بند ہو چکی ہے، مگر پھر بھی اگر ہماری گردن پہ کسی کا ہے، کم سے کم تر ہی چیز کیوں نہ ہو، یعنی کہنے کا مطلب میرے یہ ہے کہ اگر کم سے کم چیزیں بھی ہم کسی کے حق رکھتے ہیں تو اس کو ادا کرے، ورنہ پھر خدا لعنت کرے گا ہمارے اوپر۔ یعنی مسجد میں جا کے بھی، جبکہ ایک انسان جو گھر میں نماز پڑھتا ہے اور جب جا کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو بنسبت گھر کے مسجد میں سے زیادہ ثواب ملتا ہے، مگر وہ نماز وبال جان ہو جائے گی، کیونکہ اللہ لعنت بھیج رہا ہے، کیونکہ ہماری گردن پہ حق ہے، جب تک ہم ادا نہیں کریں گے اللہ لعنت بھیجنے میں کمی نہیں کرے گا اپنی۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر روز بیت المقدس سے یہ ندا کرتا ہے، یہ صدا دیتا ہے، آواز لگاتا ہے، پھکارتا ہے کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے ہیں ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا ہمیں تقوی اختیار کرتے رہنا چاہیے، اللہ کو فراموش نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے اللہ کو فراموش کر دیے اور حرام کاموں میں لگ گئے تو ایسے کا اعمال قبول کبھی بھی نہیں ہونے والا ہے، اللہ ایسے کے اعمال کو رد کر دیتا ہے۔ یعنی گویا انسان نے اپنے اعمال کو خود بخود اپنے ہاتھ سے برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ اور جو لوگ بھی حرام کھاتے ہیں اللہ ایسے کے اعمال کو قبول نہیں کرتا، فرشتہ یہ صدا دے رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کا یعنی حرام کام کر رہے ہیں اللہ ان کے کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا، چاہے وہ واجب عمل ہو یا مستحب عمل ہو۔ اب ہم سوچیں گے کہ مستحب عمل تو مستحب عمل ہے نا، وہ تو اللہ قبول کر لے گا، نہیں، جب واجب عمل نہیں قبول ہو رہا ہے تو مستحب عمل کیسے قبول ہو جائے گا عزیزو؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری گردن پہ کسی کا حق نہ رہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ انسان کے بس میں ہے کہ وہ اچھے کام کر سکتا ہے، اسے اچھے کام کرنا چاہیے، اللہ کی فرمانبرداری کرتے رہنا چاہیے۔ اب اگر وہ اچھا کام نہیں کرتا ہے تو کم سے کم برا کام بھی نہ کرے، یعنی نافرمانی نہ کرے، کیونکہ جس طریقے سے ایک انسان جب عمارت کو بناتا ہے، ایک بلڈنگ جب کھڑی کرتا ہے، اب بھلے سے وہ بلڈنگ بنانے میں کتنا بھی وقت کیوں نہ لگ جائے، اگر وہ بنانے کی نیت رکھتا ہے، قصد رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، تو وہ دھیرے دھیرے وہ عمارت ایک دن مکمل ہو جائے گی۔ مگر اسی کے اپوزٹ ایک دوسرا شخص جو ہے وہ عمارت بنا تو رہا ہے مگر ساتھ ساتھ اس کو خراب بھی کر رہا ہے، توڑتے بھی جا رہا ہے، تو وہ عمارت کبھی بھی عروج پہ پہنچے گی؟ جتنا وہ مقصد لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے منزل پہ پہنچے گی؟ وہ عمارت بن پائے گی؟ نہیں بن پائے گی۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اچھے اعمال زہد کے ساتھ، نہ کہ ریا کے ساتھ، اور ایسے زہد کے ساتھ، ایسے تقوی کے ساتھ
جو مخفی ہو، چھپا ہوا ہو، انجام دیتے رہنا چاہیے، اور اگر نہیں دے سکتا تو گناہ بھی نہ کرے، کیونکہ یہی گناہ جو ہے انسان کے اچھے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے ہم گناہ کریں گے تو گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، ایک ہی تو جھوٹ بولے ہیں، وہ ایک ہی جھوٹ عزیزو ہمارے تمام اعمال پہ بھاری ہو جائے گا۔ پھر کل مرنے کے بعد جب ہمارے اعمال نامے ہم کو سیاہ دکھیں گے، کچھ بھی نہیں دکھیں گے، تو اب ہم تقاضا کریں گے بھئی ہم نے تو اتنے سارے اعمال انجام دیے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ تو فرشتہ کہے گا کہ بھئی تم نے اعمال انجام تو دیے تھے مگر گناہ بھی ساتھ ساتھ بھیج کے وہ سب مٹا دیے، تم نے خود نے برباد کر دیے اپنے اعمال۔ تو ایسا نہ ہو جائے کہ ایسے لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ بس یہاں پہ اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ پروردگار واقعاً جس طریقے سے تو چاہتا ہے ہمیں اہل زاہدوں میں سے شمار فرما، یوسف زہرا ولی عصر کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، جو بھی پریشان حال ہے بے حق کے چاردہ معصومین ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔